الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الملک مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 30 آیات پر مشتمل۔ یہ مختصر سی مکی صورت اب یہاں سے صورتوں کے آخری گروپ کا آغاز، قرآن کی صورتوں کے آخری گروپ کا آغاز، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ صورت کے پہلے ہی فقرے میں تبارک الذی بیدہ الملک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ کے کنٹرول، اس کے قبضہ قدرت کا تذکرہ، تو اس حوالے سے پہلی آیت کے اس لفظ کے حوالے سے اس کا نام سورہ الملک۔ زمانہ نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صورت مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں بنیادی طور پر عقیدہ جو ہے اس پر ایک بڑی بیس لائن طریقے سے بات کی گئی ہے، اور ابھی اس موضوع کے اندر وہ شدت نہیں ہے جو آخری مکی دور کی صورتوں کے مضامین کے اندر اور ان کے انداز کے اندر وہ شدت موجود ہے۔ تو ابتدائی مکہ معظمہ کا جو دور ہے اس میں یہ نازل ہونے والی صورت ہے، اور اگر اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم حدیث دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، قرآن مجید کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین سورہ بقرہ اور سورہ عمران کے حوالے سے فرمایا، اس کے حوالے سے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کروائے گی۔ تو یہ صورت کون سی ہے؟ سورہ ملک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہمیں ترمذی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوتے وقت سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ الملک پڑھ کے سونا آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور حدیث کا ایک اور جگہ بھی ہمیں مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک کو سوتے وقت پڑھے گا تو عذاب قبر سے بچانے کا باعث بنے گی۔ وہ عذاب قبر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنون دعا میں بہت زیادہ کثرت سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہ عذاب قبر سے بچانے کا باعث بنے گی۔ اور عذاب قبر کے حوالے سے وہی حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم خوف سے، تم ڈر سے یا تم خوف سے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ التجا یا درخواست کرتا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی آوازیں سنا دی جائیں، کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر تمہیں سنائی جائیں گی تو تم لوگ اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو گے، تو میں التجا کرتا کہ تم لوگوں کو بھی عذاب قبر کی وہ جو چیخنے کی آوازیں ان میتوں کی وہ تم لوگوں کو سنائی جائیں۔ تو لہٰذا یہ آوازیں ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ یہ زمین آسمان کی ساری مخلوق کو یہ آوازیں جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے حدیث میں دیکھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے ان کی آوازیں جو ہیں عذاب قبر کی سنی تھیں، اور قبر کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں اس کی کچھ تیاری کر لو، ساتھیوں اس سے بچنے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کر لو۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ قبر سے زیادہ ہیبت ناک جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ ہر روز پکارتی ہے، قبر ہر روز پکارتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں مسافرت کی اور تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ کہ قبریں جو ہیں وہ پکار کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم مسافرت کا گھر ہیں، ہم تنہائی کا گھر ہیں، اور مٹی اور کیڑوں کا گھر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس میت کو اس قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ جو زمین کے سپرد کیا جاتا ہے اگر وہ مومن اور مسلم ہو،
یعنی اگر کوئی نیکوکار شخص اس قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ قبر جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے کنورس کرتی ہے اور کیا کہتی ہے. جب وہ بندہ جو زمین کے سپورٹ کیا جاتا ہے وہ حقیقی مومن اور مسلم ہو تو وہ قبر کی زمین کہتی ہے مرحبا. مرحبا کا مطلب اس کو ویلکم کرتی ہے, مرحبا. اور پھر کیا کہتی ہے کہ تم اس زمین میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان سب میں سے زیادہ محبوب اور چہیتے تم میرے لیے تھے, اور آج جب تمہیں میرے سپورٹ کر دیا گیا ہے اور تم میرے پاس آئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہاری کیسی خدمت اور تمہاری کیسی راحت رسانی کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر کی زمین اس بندہ مومن کے لیے اس کی نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس کے برخلاف آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بدکار قسم کا آدمی اس زمین کے حوالے کیا جاتا ہے, کوئی گناہگار, کوئی فاسق, کوئی فاجر اس قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ قبر کیا کہتی ہے کہ اس زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے, میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے, مجھے ان میں سے تو سب سے زیادہ مبغوض تھا. مبغوض کا مطلب کہ مجھے اور کسی پر اتنا غصہ اور اتنا غضب نہیں آتا تھا جتنا تجھ پر آتا. اکڑ کے چلتا تھا, تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا تھا, تو اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کی محفلیں برپا کرتا تھا, یا کسی اور قسم کا معاملہ ظلم اور زیادتی کرتا تھا, حق تلفیاں کرتا تھا, جو بھی تو زمین پہ کرتا تھا, آفتیں ڈھاتا تھا, تو مجھے تجھ سے زیادہ کسی اور پر اتنا غضب نہیں آتا تھا. آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے, تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں, تو ابھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. پھر ابھی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ قبر زمین کی ہر طرف سے اس گناہگار کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کے احساس دلوانے کے لیے آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر کراس کر کے دکھایا, یہاں تک کہ ان کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک طرف کی پسلیاں جو ہیں وہ دوسری پسلیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو عذاب قبر ہے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, اور میں آپ کو تجویز دوں نا کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے, بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اس طرح کی صورت ہے کہ بہت جلدی حفظ ہو جاتی. اس کی آیات کا وہ جو رتم ہے نا, اور اس کا جو وہ اتار چڑھاؤ ہے, اس نے اس کے حفظ کو بہت آسان کر دیا. تو اگر آپ کوشش اس کی کریں تو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور آپ کو حفظ ضروری ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ میرا چھوٹا سا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کو حفظ کر لیجیے اور اس کو اپنی عشاء کی نماز میں رکھ لیجیے, کیونکہ بس اوقات عشاء کے بعد انسان تھکاوٹ اور اس طرح نیند کا معاملہ ہوتے تو نہیں اتنی پڑھی جاتی, اور پھر قرآن کھول کر پڑھنا بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ اس کو اپنی عشاء کی نماز میں پڑھ لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اجر سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں. تو انشاءاللہ سورہ ملک جب نماز کی حالت میں اور عشاء کی نماز کی حالت میں پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سفارش بھی کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے جب ہم اس کو محبت سے خلوص اور خوشی اور وضو سے پڑھیں گے تو قبر کے عذاب سے نجات اور رہائی کا باعث بھی بنے گی. اور آپ دیکھیں, سوالات پلیز اینڈ کے لیے رکھ لیجیے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ 30 آیات ہیں, تو کیا یہ صرف کچھ الفاظ ہیں جو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی؟ اصل میں اس کا جو موضوع ہے نا, اس کا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر اس چیز کے گرد گھومتا ہے کہ تو اللہ کی پہچان, اس خالق کی, اس مالک کی پہچان ہے. شرک کی نفی ہے, خالق اور مالک کی پہچان ہے. دلائل توحید بہت زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ ان الشرک لظلم نظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا. اور قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص شرک کر کے آئے گا اور پھر شرک کی معافی مانگ کے اور اس سے تائب ہو کے نہیں آئے گا, صرف اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں. شرک ایک گناہ ہے کہ اگر اس سے تائب ہوئے بغیر کوئی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں شرک کی نفی اور اللہ کا تعارف اور دلائل توحید, اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا تصور بہت خوبصورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فکر آخرت کا تصور بہت خوبصورت ہے. تو روز رات کو آپ سوچیں نا, کوئی شخص میں آج سونے لگا ہوں اور پھر ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں, یہ رات کو سونے سے پہلے وہ آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا تصویر اور وہ چیز آنکھوں کے سامنے گھومے, تو نہ کرتے ہوئے انسان کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ ویسے ہی اس کے عمل ایسے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کے لیے یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم عربی زبان پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس لیے بسا اوقات قرآن کی آیات اور قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ اس طرح کی تاثیر ہم پر, ہمارے دلوں پر قائم نہیں کر پاتی. بہرحال قرآن کی اپنی تاثیر ضرور موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
तबारका, बरका का मतलब है बरकत डालना। बरकत के अरबी ज़बान में 6-7 मानी और मफ़हूम बताए जाते हैं। बरकत के मतलब है रिफ़त या बुलंदी। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के लिए बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तबारका कि मुबालगे की हद तक बरकत वाली ज़ात है अल्लाह सुब्हाना ताला। यानी बरकत अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ मुबालगे की हद तक एसोसिएटेड है। अल्लाह सुब्हाना ताला मुबालगे की हद तक बरकत देने वाला और बरकत वाला है। तो बरका का मतलब या बरकत का मतलब एक रिफ़त या बुलंदी है, इज़्ज़त, अज़मत या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा शोहरत होना। इसी तरह इसका मतलब बहुत ज़्यादा दवाम और हमेशगी का है। और बरका का मतलब या बरकत का मतलब जो है वो नेमतों की कसरत और भलाइयों की कसरत का भी है। नेमतों की कसरत, भलाइयों की कसरत, हमेशगी, दवाम, सबात, बुलंदी, रिफ़त और अज़मत और इज़्ज़त। तो लिहाजा ये वो सारी सिफ़तें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला में मुबालगे की हद तक। अल्लाह हमेशा है, हमेशा रहने वाला है। अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह ताला सबसे बुलंद है और बुलंदी अल्लाह सुब्हाना ताला में मुबालगे की हद तक है। अज़मत, बुलंदी, भलाई, खैर का सरचश्मा होना, हसनात का सरचश्मा होना, ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात मुबारक में हतमी और मैक्सिमम हालत तक हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में क्या है, अल-मुल्क। अल-मुल्क यानी सारी चीज़ों की बादशाही, सारी चीज़ों का कंट्रोल, सारी चीज़ों की अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। सारी चीज़ों का खालिक भी वो है और खालिक होने के बाद उनका मालिक भी वो है। जब किसी चीज़ की मलकियत अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ एसोसिएट की जाती है तो हमेशा, और ये कुरान की आयत तो बहुत दफ़ा आप पढ़ेंगे, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाही, वमा बैनहुमा भी बहुत दफ़ा आता है कि दोनों के दरमियान भी वो चीज़ें जो अल्लाह सुब्हाना ताला की मिल्क हैं, उसकी हुकूमत, उसके इख्तियार, और वो इन तमाम चीज़ों का मालिक है। तो जब इस किस्म की चीज़ें आए ना कि अल्लाह की हुकूमत में हैं और ये सब चीज़ें जो ज़मीन में, आसमान में हैं, या कायनात की सारी चीज़ों का मालिक वही मालिकुल मुल्क है, तो कुछ अपना तज़किया और अपनी तरबियत इस राय के बाद ज़रूर कर लिया गया, किस हवाले से कि सारी ये चीज़ों का मालिक कौन है, वो मालिकुल मुल्क। हाँ, सीक्वेंस को ऐसे अपने थॉट प्रोसेस को चलाएं। सारी चीज़ें, ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, सूरज, चाँद, सितारे, हवाएं, बारिश, पानी, सब पहाड़ों का, नदियों का, दरियाओं का मालिक वो है। वो सब उसकी मिल्कियत में, वो सबका मालिक है, वो मालिकुल मुल्क है। तो जब सब चीज़ों का मालिक वो है, तो जिन चीज़ों का मालिक मैं अपने आप को समझती हूँ, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक भी वो ही है। वो सब चीज़ें जो मेरी मलकियत में हैं, ये ज़मीन का एक टुकड़ा, वो एक कागज़ की पर्ची के ऊपर जो सिर्फ मेरे नाम या मेरे शोहर के नाम मुंतकिल है, और उसको मैं समझती हूँ ये मेरा है, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरी जायदाद, मेरे लॉकर में पड़े हुए मेरे हीरे, मेरे जेवरात, मेरे लिबास, मेरी जायदादें, मेरी तमाम चीज़ें जिसको मैं लोगों के सामने अपना कहती हूँ, अपना क्लेम करती हूँ, अपना दावा करती हूँ, अपना अनाउंस करती हूँ, तो ज़ाहिरी तौर पे, दुनियावी तौर पर, आर्जी तौर पे तो शायद मेरी हैं, लेकिन एक्चुअली वो मेरी नहीं है। वो किसकी हैं? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसकी हैं। जब ये राय और ये ख्याल और ये तसव्वुर आ जाएगा ना कि ये सारी चीज़ें जिनके अपने होने और अपनी मिल्कियत का मैं दावा और गुमान किए बैठी हूँ, ये मेरी हैं ही नहीं है, उसकी हैं, तो फिर मेरी सोच के बदलने से मेरे रवैये बदल जाए। जब ये मेरी हैं ही नहीं, ये हैं किसी और की, उसने मुझे दे दी हैं, तो पहले सबसे क्या आएगा? शुक्र। शुक्र है ये अल्लाह की थी, ये राज़िक की थी, उसने बनाई थी, उसके कब्ज़े में थी, उसकी थी, उसने अपने कब्ज़े कुदरत में से निकाल के मुझे कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए दे दी है। शुक्र की तरबियत। यह आयत जब भी आए या अल्लाह के मालिक होने का तसव्वुर कुरान में जब भी आए, तो ये देखा करें कि मैं शुक्र करती हूँ, मेरे पास जितनी नेमतें हैं वो मेरी नहीं है, ये उसकी थी। तो गोया कसरत से शुक्र करने का पैगाम और तज़किया अपना कर लिया। दूसरी बात, शुक्र के बाद जिसकी थी उसका जिक्र,
اس کا ذکر، اس کی تعریف، لوگوں میں اس کا تذکرہ. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس رب کی تھی، اس نے مجھے دی ہیں. وہ خالق ہے جس نے میری آنکھ بنائی ہے، وہ خالق ہے جس نے میرے جوڑ بند بنائے ہیں، وہ خالق ہے جس نے میرے پٹھے بنائے ہیں، وہ خالق ہے جس نے مجھے اولاد رزق مال دیا ہے. اس کا ذکر کیا کریں جو وہ جس نے تمہیں اس دی ہے. اس کی باتوں کا، اس کی صفات کا، اس کی تعلیمات کا، اس کے دین کا ذکر کرنا، یہ دوسری چیز ہے جو مجھے اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے. چوتھا رویہ صبر. کیسے صبر؟ وہ مالک ہے، وہ دے دیتا ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے، وہ لے لیتا ہے. تو جب لے لیتا ہے، میری تو تھی نہیں، یہ تو اس کا احسان ہے، یہ تو اس کا کرم ہے. اس نے مجھے کچھ دیر مستفید ہونے کے لیے، مجھے راحت دینے کے لیے، مجھے مسرور کرنے کے لیے، مجھے مطمئن اور پرسکون ہو کے کچھ دن اس کو انجوائے کرنے کے لیے دیا تھا. اس کا شکر ہے. اب اس کی امانت ہی اس نے لے لی. کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں، یہ میری نعمتیں بھی اسی کی طرف سے آئی ہیں، مالک وہ ہے، اسی کی طرف جانا ہے. صبر، یہ وہی صبر ہے نا جو حضرت ام سلمہ نے جب ان کا وہ چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا تھا تو اپنے شوہر کو صبر کی تاکید کے لیے اور صبر کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا سوال کیا تھا. وہ شوہر جب سفر سے واپس آیا تھا تو حضرت ام سلمہ نے ابو سلمہ سے یہی سوال کیا تھا نا کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس کسی شخص کی کوئی چیز ہو اور امانت ہو اور وہ مالک اس کا واپس مانگے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ مومن نے کیا کہا تھا؟ اس نے تردد کے بغیر کسی تردد کے، بلا تردد کہا تھا بھی ظاہر ہے جو مالک ہے وہ مجھ سے مانگنے آئے گا تو میں اس کی امانت رضا اور رغبت کے ساتھ اسے واپس کر دوں گا. اس پر حضرت ام سلمہ نے کہا تھا تیرے رب کی تیرے پاس ایک امانت تھی، اس نے تجھ سے واپس لے لی. تو والد نے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا جب یہ تصور ہونا کہ میری جو چیزیں یہ میری تھیں ہی نہیں، یہ اس کی تھیں، وہ لے گیا الحمدللہ. اس نے کچھ دیر کے تو دی، اس نے مجھے کچھ دیر تو ان سے فائدہ اٹھانے اور مسرور ہونے کا ایک مہلت دے دی. تو لہٰذا صبر. اس پر 3 رویے: پہلا شکر، دوسرا ذکر، تیسرا صبر، چوتھا تکبر کی نفی. میں کہتی ہوں یہ گھر میرا، میں کہتی ہوں یہ جائیدادیں میری ہیں، میں کہتی ہوں اتنا بڑا فارم ہاؤس یہ نہیں، للہ ملک السماوات والارض، میری نہیں ہے، یہ ہے کسی اور کی، یہ تو اس کا احسان ہے، اس نے مجھے عاریۃً دی ہوئی ہے. گیا تکبر کی نفی. کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی اترایا نہیں جا رہا، کوئی دھونس نہیں جمایا جا رہا. میری تو ہے ہی نہیں. تکبر تو تبھی آتا ہے نا جب میں یہ سمجھوں کہ میری ہے، میری ہے ہی نہیں، سب کی ہیں، اللہ کی ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. تو لہٰذا اس پہ تکبر نکل جاتا ہے. جب بھی قرآن کی آیت آئے اس میں اپنا 4 باتوں کا محاسبہ پھر ضروری کر لیا کریں. دہرا لیجئے کیا؟ شکر، صبر، ذکر اور تکبر کی نفی، اور ہر حال میں راضی برضا رہ کر اس پر توکل کرنے کا طریقہ. اور پھر 5ویں بات یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی، اللہ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ مجھے اولادیں دیتا ہے، بہت سی اپنی نعمتیں دیتا ہے. تو پھر جب مالک وہ ہے تو اگلی چیز دیکھا کریں کہ میرے قبضہ قدرت میں جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں یہ میری نہیں ہیں، اس کی ہیں. مجھے استعمال کس کی مرضی سے کرنی ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنی برادری کی مرضی سے، اپنے شوہر کی مرضی سے، اپنے گھر والوں کی پوچھ پکڑ سے نہیں. جب یہ ہے اس مالک کی تو مجھے یہ ساری چیزیں حاصل بھی اس مرضی کے مطابق کرنی ہے جس کی ہیں، حلال طریقے سے حاصل کرنی ہے جس مالک کی ہیں، جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں میں نے ویسے حاصل کرنی ہے. جس طریقے سے جب وہ مالک مجھے اپنی نعمت دیتا ہے تو مجھے اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنی ہے. جس چیز پر وہ خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرنی. جس پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس حد تک دیتا ہے، وہ اسراف سے منع کرتا ہے، اسراف نہیں کرنا. وہ ریاض سے منع کرتا ہے، میں ریاء نہیں کروں گی. وہ تکبر اور نمود و نمائش سے منع کرتا ہے، میں تکبر اور نمود و نمائش نہیں کروں گی، میری نہیں ہے اس کی ہے. تو لہٰذا میں اس کی مرضی سے خرچ کروں، میں اس کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز نہیں کروں. اور جس کی ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے راہ میں، اس کی رضا کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، اس کی دین کی اشاعت کے لیے خرچ کروں گی. تو جب بھی یہ آیت آئے یہ بھی بات ضرور سوچ لیا کریں کہ میرے پاس خدا داد جو نعمتیں ہیں کیا جس کی ہیں میں ان کی مرضی، اس کے حدود، اس کے دین، اس کے بندوں کی خدمت کے لیے لگا بھی رہی ہوں کہ نہیں لگا رہی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا.
اچھا وہ ذات برکت والی بھی ہے اور اس رب کے ہاتھ میں سب چیزوں کی قدرت بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور پھر کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر۔ وہ برکت والی ذات، وہ مالک بھی ہے، لیکن مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قدیر اور قادر بھی ہے۔ یاد رکھیے گا بہت سے مالک ایسے ہوتے ہیں جو قدیر اور قادر نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سے مالک ایسے ہوں گے جو قدرت نہیں رکھتے۔ گھر کے مالک اپنے گھر میں امن کی قدرت رکھتے ہیں، بہت سے مالکوں کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ بہت سے گھر کے مالک، بہت سے گھر کے قوام، ان کے ہاتھ میں یہ طاقت اور یہ قدرت نہیں ہوتی کہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے روک لیں، اپنے گھر میں امن اور فساد رکھ لیں۔ بہت سے ملکوں کے مالک جو ہیں ان کے پاس یہ قبضہ قدرت نہیں ہوتی، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ بہت سے مالکوں کے پاس ٹوٹل قدرت ہے، ٹوٹل اختیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کیسا مالک ہے؟ وہ قدیر بھی ہے اور اپنی پوری نظام کے اندر اس کو ٹوٹل کنٹرول بھی ہے اور ہر چیز کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ رب کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ برکت والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے بنایا بھی، بنانے کے بعد سب چیزوں پہ اپنا کنٹرول بھی ایکسرسائز کیا، اپنی ملکیت میں بھی ان چیزوں کو رکھا اور بڑی قدرت کے ساتھ اپنی ملکیت کو ایکسرسائز بھی کیا۔ کیوں بنایا؟ بس بیکار، کوئی مقصد نہیں تھا۔ کبھی بھی کوئی دنیا کی چیز کوئی انسان بیکار نہیں بناتا۔ میں اور آپ بناتے ہیں، بڑھئی بناتا ہے، کوئی کارپینٹر بناتا ہے، کوئی لوہار بناتا ہے، بے فضول چیز کوئی نہیں بناتا۔ تو یہ برکت والی ذات اور یہ المالک اور یہ قدیر، اس نے یہ دنیا بنائی تھی، بامقصد بنائی تھی، اس نے بامقصد بنائی تھی۔ اور دنیا بامقصد بنانے کے بعد اس نے انسانوں کو اور جنوں کو اس میں آباد کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ خود قرآن میں بتاتا ہے۔ دنیا کو بنانے کے بعد انسانوں اور جنوں کو بھیجا تھا، بھیجنے کا مقصد کیا ہے وہ خود قرآن میں بتاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو دنیا اور کائنات بنانے کے بعد میں نے جنوں اور انسانوں کو ان کو اس میں لا کر آباد کیا اور بسایا، اور ان کے بسانے اور ان کے آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میری عبادت کتنی کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب جسمانی عبادت بھی اور اطاعت بھی۔ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو اس کائنات میں، اس کائنات کو بنایا گیا کہ اس میں جنوں اور انسانوں کو بھیجنا، اور جنوں اور انسانوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ صاحب اختیار مخلوق، یہ دو صاحب اختیار مخلوقات جو ہیں میری بات کتنی مانتی ہیں۔ اور یہ بات منانے کے لیے صرف اس نے چھوڑ نہیں دیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہیں صرف چھوڑ تو نہیں دیا تھا اپنی عبادت کے طریقے دیکھنے کے لیے، میں نے تمہیں دونوں راستے بھی دکھائے تھے۔ ایک وہ ذلت کے گڑھوں میں اور جہنم کی طرف گہرائیوں میں جانے والا ذلت کا نشیبی کا راستہ، پستی کا راستہ، اور ایک وہ بلندی کی طرف عزت اور رفت کی طرف جانے والا ذرا دشوار گزار راستہ، وہ جنت کا راستہ، دونوں میں نے تمہیں دکھا دیے، پک آؤٹ کر لو، میری اطاعت کا راستہ یہ۔ اور پھر یہاں پہ جب اس نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے دونوں راستے دکھا کر بھیج دیا تھا، تو کیا وہ اینڈلیسلی بھیجتا ہے؟ نہیں، یہ مقصد بتا رہے، میں نے موت کو بتایا اور میں نے زندگی کو بنایا۔ یہاں پر میں تمہیں اینڈلیسلی نہیں رکھتا، یہاں پہ میں تمہیں لمٹ لیس نہیں چھوڑ دوں گا، میں تخلیق کر کے بھیجوں گا، زندگی دوں گا، حیات دوں گا، لیکن اس کے بعد ایک موت کی حقیقت آئے گی جس کے بعد تمہیں یہاں سے پوائنٹ اپ کرنا۔ اور یہ جو انٹرم پیریڈ تمہارا عارضی اسٹے یہاں پہ ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آزما لوں، پرکھ لوں، جانچ لوں کہ اس ٹیمپرری اسٹے میں تم میں سے احسن عمل کس نے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، حالانکہ زندگی پہلے آتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے، لیکن ذکر میں اس آرڈر کو ریورس کر دیا گیا، کیونکہ حیات کی حقیقت کو تو قاری قرآن بڑی آسانی سے سمجھے بھی ہوا ہے اور اس حیات میں دل بھی لگایا ہو، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ موت ہی کی حقیقت ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اس لیے جو حقیقت آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ پہلے کر دیں۔ جو چیز بھول جاتی ہے، جو چیز ذہنوں سے نکل جاتی ہے، جس کو شاید ہم ثانوی اہمیت، اچھا پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو لہٰذا اس کا ذکر پہلے، حالانکہ آرڈر میں وہ بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ نے اہمیت میں اس کا ذکر پہلے کر دیا، کیونکہ یہ تمہیں حیات تو تمہیں یاد بھی ہے، تم انجوائے بھی کر رہے ہو، تم گزر بسر بھی کر رہے ہو، تم اس میں مست بھی ہو، لیکن اس میں مست نہ ہونا نے اس سے زیادہ امپورٹنٹ حقیقت موت کی ہے جو پہلے موجود۔ یہاں کا اسٹے اینڈ ٹرم پیریڈ شارٹ کرنے کے لیے اللہ نے دونوں چیزیں کریٹ کر دی۔ یہاں سے روانگی کے لیے اللہ نے موت کو ایک حقیقت بنا دی، اور یہ حقیقت کیا ہے؟ اٹل حقیقت۔ قرآن میں کیسے آتا ہے؟
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص جو حیات دیکھ کے دنیا کی زندگی میں بھیجا گیا ہے، اس چھٹی میں نہ رہنا کہ اب یہیں رہو گے. ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اور کیسے چکھنا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے. اللہ قرآن میں فرماتے وَإِذْ جَاءَتْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کسی کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرتے ہیں، اور فوت کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ پھر کمی نہیں کرتے. کیا خیال ہے کبھی کسی فرشتے نے کمی کی؟ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ وہ گھڑی بھر پہلے کرتے ہیں نہ گھڑی بھر بعد میں کرتے ہیں. اس کو جو جب جہاں جس جگہ جس شخص کا ٹائم بتا دیا گیا ہے اس میں ایک گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں کرتے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک شخص بڑی ہی تکلیف دہ اذیت ناک بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور گھر والے اس کی آسانی کی دعائیں کر رہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ خود بھی اپنے لیے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ساروں کی خواہشات اور ساروں کی مرضی کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ پہلے نہیں آتا. جو وقت جتنی تکلیف جتنی گھڑیاں یہاں پر لکھی ہیں اس سے پہلے گھڑیاں جا نہیں سکتی، اور جب لکھ دی گئی ہیں اس کے بعد ایک گھڑی مل نہیں سکتی. اس وقت جب ملک الموت کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ لے کر ہی جاتا ہے، کسی کو چھوڑ کے تو نہیں گیا. آیا وہ کبھی گیا واپس؟ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہ ہیں کہ جب ان کو حکم اللہ دے دیتا ہے تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں. یہ تو انسان ہے نا کہ حکم دیے جاتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فرشتے کو تو جب ایک کام کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کو فوت کرنا ہے، وہ فوت کر کے ہی جاتا ہے. اور اس منٹ اس سیکنڈ پہ کرنا ہے تو وہ کر کے جاتا ہے. اس وقت کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں، لائف سیونگ ڈرگز لگاتے ہیں، بہترین مشینیں لگاتے ہیں، بہترین کنسلٹنٹس لے آئیں، جتنا مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی گڑ گڑائیں. جوان اولادیں ہوتی ہیں، ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں، سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لے جانے والا جوان اولادوں کو ہاتھوں سے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا؟ بیٹیاں تڑپ رہی ہوتی ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں، ان کے ہاتھوں کے سامنے ان کی آنکھوں سے وہ روتی رہ جاتی ہیں، وہ بلکتی رہ جاتی ہیں مائیں، ماؤں کے پیچھے وہ بیٹیاں. لیکن جب اس نے لے کے جانا ہے وہ لے ہی جاتا ہے. کوئی طاقتور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی بہت بڑا فوجی ہے، کوئی بہت بڑا پہلوان ہے، جب وقت آتا ہے اسے جانا ہی جانا. روز ہوتا ہے ہم کتنی دفعہ یہ حقیقتیں دیکھتے ہیں اور یہ حقیقتیں پہچانتے اور سمجھتے ہیں. اور جانے والا میری بہنوں نے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اپنے سامنے دہرایا کریں، بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو بہت زیادہ اور تم ہنسو بہت کم. اور دنیا میں ہم اتنے زیادہ مست ہو جاتے ہیں اور دنیا میں اتنا زیادہ ہم دل لگا لیتے ہیں کہ اللہ کی احکامات کی نفی پھر حد سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا. لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہوشیار اور طاقتور اور توانا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ توانا شخص کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ سیانہ بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بے وقوف، احمق اور سب سے زیادہ ناتمام وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے اندر الجھا رہتا ہے. ملتی جلتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار وہ شخص ہے، سب سے زیادہ سیانہ اور سب سے زیادہ ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو نفس کو قابو میں نہیں رکھے گا وہ تو دنیا کے لیے عمل کرے گا. تو ہوشیار اور سیانہ شخص، سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. آپ نے فرمایا نادان اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اور لمبی امیدیں باندھنے لگتا ہے.
1 کوٹھی بنائی ہے، 2 بناؤں گی، ابھی ڈرائنگ روم کو فرنش کیا ہے، پھر لاؤنج کو کروں گی، پھر لاؤنج کو ریڈو کروں گی، پھر ڈرائنگ روم کو ریڈو کروں گی، پھر یہ کرسٹل رکھوں گی، پھر فلاں رکھوں گی، پھر ایسے خود پہنوں گی، یہ بچہ آنے والا ہے اس کو ڈیزائنر پہناؤں گی. وہ لمبی امیدیں باندھتا ہے، وہ ناتواں بھی ہے اور وہ احمق بھی ہے. تو لہٰذا وہی جو بہت ہی زیادہ کثرت سے سوچے جانے کے معاملے میں یہ چیز بہت زیادہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ لایا کریں کہ یاد رکھیں کہ جب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا خیال ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور جملہ شاید آپ نے مجھ سے بہت زیادہ دفعہ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن باقی میرے لیے یہ بہت ہی بڑا آئی اوپنر ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سوچا کریں کہ یہ جانے والا دنیا سے رخصت ہونے والا وہ جو ایک شخص جو ایک کرائے دار اپنے مالک مکان کے گھر سے جب نکلتا ہے نا تو وہ اتنا جلدی بھی نہیں نکلتا اور اتنا خالی ہاتھ بھی نہیں نکلتا جتنا دنیا سے اپنے گھر کو چھوڑنے والا جلدی نکلتا ہے. دنیا سے اپنے گھر کو چھوڑنے والا جس کو وہ اپنا گھر سمجھتی تھی، یہ میرا گھر ہے، اور وہ میں ہی ختم نہیں ہوتی تھی نا کہ میرا گھر ہے، اس میں میرا سسٹم چلے گا، اس میں میری پالیسیز چلیں گی. وہ میں کے چکر میں وہ پتہ نہیں اپنی بہو کے ساتھ کیا کرتی تھی، وہ کس کے ساتھ. میرا نظام ہے، یہ میرا گھر ہے. وہ میرے گھر کو اور میرے نظام کو وہ اتنی جلدی ہو رہی، اتنے خالی ہاتھ چھوڑ کے نکلتی ہے. کوئی کرائے دار بھی اپنے مالک مکان کے گھر کو نہ اتنا جلدی چھوڑتا ہے نہ اتنا خالی ہاتھ چھوڑتا. کیسے وہ دنیا کے کونوں سے کوئی کیوریوس، کوئی کرسٹلز لا کے گھر کو بھرا اور سجایا جاتا. کیسے وہ کراکریز اور کٹلریز اور ڈیکوریشنز اور ڈریپریز اور سب کچھ. ابھی کیسے وہ ایک کیوریو کے ٹوٹنے پر ملازموں کو جھگڑا جاتے اور ان کو ڈانٹا جاتے اور گالی گلوچ کی جاتی ہے، یا اپنے برتنوں یا اپنے کیوریوز کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ لڑائیاں مول لی جاتی ہیں، اور کتنے فساد ان چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں. اور جب وہ جانے والی جاتی ہے تو وہ بے سود اپنے گھر میں ایسی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون لوٹ رہے اور کون توڑ رہے اور کون پھینک رہے اور کون لے جا رہے. ہوتا نہیں ایسے، ہم خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. لباس اس کے سارے وہیں رہ جاتے ہیں، اس کی ڈرارز کے اندر، اس کے لاکرز کے اندر اس کی جولریاں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. اس کے بیڈز، اس کے بیڈ اسپریڈز، وہ سب کچھ رہ جاتا ہے. وہ مسجد والا ایک کھاٹ اس کو مل جاتا، گاڑیاں بھی رہ جاتی. اس کے عزیز وہ رشتہ دار جو اسے بسا اوقات اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہوتے، جن کی ناراضگی وہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا. اس کی ناراضگی سے، ان رشتہ داروں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرنے پر تیار ہو جاتا. جن کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اللہ کی خوشی کو پسے پشت پھینک دیتا تھا. یہ وہ عزیز اور رشتہ دار اس کو اس مٹی میں ٹنوں منوں مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں کہ نہیں. اور یہ حقیقتیں ہم دیکھتے ہیں، روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقتیں یاد رکھے بالوقت، جس وقت ابھی ہمارے پاس موقع ہے، مہلت عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اپنے رویے درست کرنے اور اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر بنایا. یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں امتحان گاہ ہی کا سا رویہ اختیار کر کے رہنا ہے. کیسے رہتا ہے؟ شاید بات آپ نے پہلے بھی کی ہم نے. ایک طالب علم جو ہے، برے سے برا نالائق سے نالائق جو بچہ ہے نا، مجھے بتائیں وہ دنیا اپنے امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال میں دیے نا امتحان؟ سب نے دیے ہیں ماشاء اللہ، سارے یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، سب نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے پرچے دیے، سب دے چکے ہیں نا. نالائق سے نالائق طالب علم بھی مجھے بتائیں وہ ایگزامینیشن ہال میں کیا رویہ رکھتا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ اور کیا بیہیویئر ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی نصاب کی کچھ نہ کچھ، نالائق سے نالائق اپنے نصاب کی تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر جب وہ اپنے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، بلیو یو می، آئی نو آپ سبھی میرے ساتھ ایگری کریں گے، نالائق سے نالائق امتحان گاہ کے اندر نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی یہ احساس ضرور ہوتا ہے میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں. اس کو یہ احساس اس کے حواس کے اوپر ہوتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں. اس کا رویہ فرق ہوتا ہے. اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے میرا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں احساس؟ میرا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے، میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں، نصاب کے مطابق تیاری کر کے آتا ہے. بچے اپنی مرضی سے حل کرتا ہے، کام آتا ہو زیادہ آتا ہو کرتا نصاب کے مطابق ہی ہے حل. کوئی احمد سے احمد، بے وقوف سے بے وقوف، کھلنڈرے سے کھلنڈرا طالب علم
امتحان گاہ کے اندر بیٹھ کے گانے نہیں گاتا، موسیقی نہیں سنتا، کپڑوں کے ڈیزائن سکیچ نہیں کرتا، ڈراموں کے قصے کہانیاں نہیں سنتا، ناول افسانے نہیں پڑھتا. مجھے بتائیں کسی امتحان گاہ کے اسٹوڈنٹ کو آپ نے یہ کرتا ہوا دیکھا ہے؟ وہ امتحان تو وہ تھا تو شاید سپلی میں کوئی سیکنڈ چانس بھی مل جائے گا، فیل ہو گیا سیکنڈ چانس بھی مل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ ہلکی سی بے عزتی، ہلکی سی ذلت، ہلکی سی رسوائی، ایک سال میں اور کیا ہوگا؟ پھر ایک دوسرا مہلت بھی مل جائے گی. یہ سب سے بڑا امتحان مالک یوم الدین کے سامنے کا امتحان. یاد رکھیے گا یہ دنیا کا جو ہر سچویشن جو آپ پر خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، نعمت ملتی ہے، نعمت چھنتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے پرچے اور اسائنمنٹس ہوتی ہیں. ان کو کیسے حل کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ احساس رکھا کریں کہ میں امتحان گاہ میں، میرا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے، مجھے اپنے اس نصاب کے مطابق تیاری کرنی، اس نصاب کو پڑھنے کی کوشش خود بھی کرنی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا. امتحان، دنیا کے امتحان کے سلیبس کی تیاری تو میں اور آپ اپنے بچوں کو ایسے کراتے کہ کبھی کسی ماں کا ہو ہی نہیں سکتا نا کہ دنیا کے سلیبس کی تیاری کیے بغیر ہمارا بچہ امتحان دینے چلا جائے. یہ سب سے بڑا امتحان. اس کے نصاب کی تیاری نہ ہماری اولادوں نے کی ہوتی ہے نہ ہم نے خود کی ہوتی ہے، اور پرچوں پہ پرچے حل کرتے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، نصاب کے مطابق نہیں. کیا خیال ہے ایسے رویہ نہیں ہے؟ نصاب کا پتہ ہی نہیں، پرچے تو آ رہے ہیں دن رات، صبح شام آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے حل ہو رہے ہیں، نصاب کے مطابق حل نہیں ہو، اور یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ٹائم آؤٹ ہونے والا. اور پھر لا یعنی بے کار خرافات، ٹی وی ڈرامے، ناچ گانا، موسیقی، جوڑے کپڑے، پتہ نہیں کن کن امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ اکرام کی روایات آتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ذر غفاری. دونوں صحابہ اکرام مختلف موقعوں پر حوالہ حدیث کا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا، ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اور حضرت ابو ذر غفاری کو یہ جھنجھوڑ کے کہنا، حضرت ابو ذر غفاری تو وہ ہیں نا قل لاف ضرورت سے زائد سب کچھ ہی دیتے ہیں کہ ایک گھر میرا یہاں ہے اور ایک گھر میرا وہاں ہے، میں نے یہاں کا سامان اس گھر میں منتقل کر دیا کیونکہ اس گھر اور اس گھر کے درمیان ایک گہری کھائی ہے، اس کو میں ہلکے پھلکے عبور کرنا چاہتا ہوں. ایسے جب ایک حدیث اور ایک حدیث کی انسٹرکشن مل جاتی تھی تو ان کی زندگی کے زاویے اور رخ اور سوچ بدل جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنی زندگی کے زاویے اور سوچ اور طریقے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ احساس رکھیں کہ میں اور آپ امتحان گاہ میں آزمائے جا رہے ہیں، پرکھے جا رہے ہیں. ہر رونما ہونے والی سچویشن میرے امتحان کا پرچہ ہے، اس کو میں نے نصاب کے مطابق طے کرنا ہے اور حل کرنا ہے. نصاب کو جاننے کی کوشش خود بھی کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی اس سے بے بہرا نہیں رکھنا، اور ہر دم یہ تصور میرے اور آپ کے حواس پہ طاری رہے کہ ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا میں تمہیں یہاں بھیجتا ہی اس لیے ہوں کہ میں بھیجوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے. احسن عمل کا مطلب وہ عمل جس میں زیادہ حسن ہے. اللہ دیکھنا کون سے عمل چاہتا ہے، وہ عمل جس میں حسن ہو. اللہ کے جو حق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے حسن کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں کو بھی حسن کے ساتھ ان کے حق دینے ہیں. نماز میں احسان کیا ہے؟ نماز میں احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں احسان کی کیفیت بتائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز ایسے پڑھو، کیونکہ اللہ نے احسن رویہ ہی دیکھنا ہے نا. تو نماز میں احسان اور حسن کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے تو پڑھو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز میں احسان ہے. اس نے بھیجا ہی اس لیے کہ وہ میرا حسن دیکھنا چاہتا ہے رویوں کا. تو میری عبادات میں حسن دیکھنا چاہتا ہے. نماز کا حسن یہ ہے. صدقات میں، زکوٰۃ میں حسن کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی پر احسان جتاتے ہیں یا اپنا ریا کرتے ہیں. تو صدقات میں، زکوٰۃ میں احسان کیا ہے، اور صدقات اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں حسن کا طریقہ کیا ہے؟
کہ خرچ کرنے کے بعد نہ دکھ دی جائے، نہ تکلیف دی جائے، نہ ریا کی جائے، نہ بڑائی کا اظہار کیا جائے، اور نہ ہی احسان جتائے، بالمن والعذا۔ یاد رکھ لیجیے گا، محسن احسان کرتا ہے، احسان کر کے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل ضائع نہیں کرنا۔ اگر محسن بننا ہے، اس محسن رب کو خوش کرنے کے لیے محسن بننا ہے تو احسان کرنا سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد احسان کر کے جتانے سے بچ جانا ہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ احسان کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد احسان کر کے جتا دینا اس نیکی کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد احسن رویہ، اخلاق میں کون سے اخلاق ہوں گے؟ حسن اخلاق۔ معاملات کیسے ہوں گے؟ حسن معاملات۔ اخلاق میں بھی حسن ہوگا، معاملات میں بھی حسن ہوگا، ڈیلنگ میں بھی حسن ہوگا، بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا لہجہ، بات کرنے کی باڈی موومنٹ، پوزیشن، پوسچر، ایٹیٹیوڈ، اور پھر جو ٹاپکس اور موضوعات ہوں گے وہ بھی حسین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حقوق العباد اور حقوق اللہ سب میں حسن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ جس نے طے بطے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا، بار بار نگاہیں دوڑاؤ، تمہاری نگاہیں تھک کر نامراد پلٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے اندر تناسب بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر نظم بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، تناسب بھی ہے، اور سب چیزیں مربوط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قدیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، عادل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نظام، آپ کے گھر، آپ کے معاشرے کے اندر عدل آ جائے، ربط آ جائے، توازن آ جائے، نظم و ضبط آ جائے، امن آ جائے، سکون آ جائے، تو پھر کس کا نظام نافذ کرنا ہے؟ مالک الملک کا نظام نافذ کریں گے۔ جہاں جہاں اس کا نظام نافذ ہے وہاں پر نظم و ضبط بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اور کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں ہے، کسی قسم کا انتشار نہیں ہے۔ اس مالک الملک کا سسٹم، اس مالک الملک کا نظام ہوگا تو گھروں اور معاشروں اور قوموں کے اندر بھی امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بات ہم پہلے بہت دفعہ وضاحت سے کر چکے ہیں کہ کیسے جب شیاطین عالم والا کی خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کس سے مارا جاتا ہے؟ شہاب ثاقب سے۔ یہ بات بہت وضاحت سے میں آپ کو بتا چکی ہوں، آج نہیں دہراؤں گی۔ ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ میں جا رہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب ان کو ڈالا جائے گا آپ دیکھیں گے جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو، جس کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے دہکایا اور بھڑکایا جا رہا ہے، اس کا تو نظارہ ہی کتنا ہے بتاؤ۔ اور پھر اس نظارے کے بعد اس کے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کے بھڑکنے کی، تنور وغیرہ میں کبھی آگ جلتی ہوئی دیکھی، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز بہت فرنسز کے اندر، تنوروں کے اندر جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کے جو وہ بھڑکنے کی اور اس کے شعلوں کی آواز ہوتی ہے وہ خود ہی بہت زیادہ دل کو لرزاتی ہے، بہت زیادہ وہ خوفناک والی کیفیت۔ پہلے آگ کا نظر آنا، پھر آگ کے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو دیکھنا، پھر اس کے بعد اس آگ کی آواز سنا، اور ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا، قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے اس کو قریب لایا جائے گا میدان حشر میں، اور وہ اللہ کے نافرمانوں کے نام لے لے کر پکارے گی، وہ نام لے لے کر پکارے گی، اور وہ غضبناک ہوگی، اور وہ چیخے گی اور دھاڑے گی۔ تو ہم سوچیں تو صحیح، وہ تصور تو کریں کہ آگ کا بذات خود نظارہ، پھر اس کی وہ آوازیں، پھر اس کا وہ نام لے لے کر پکارا جانا، پھر اس میں گرا کر اس میں جلایا جانا، اور پھر گرانے کے بعد اس کے اندر مزید وہ چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں، وہ خود آگ کی آواز، اور پھر اس کے اندر جو لوگ گرے ہیں ان کے چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں۔ تو یاد رکھیے گا جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ صرف اکیلا نہیں ہے، ملٹی فوکل، بہت سے قسم کے عذاب مل کر وہ سارے جمع ہوں گے۔ اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی،
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کیوں پوچھیں گے؟ جہنم کے داروغہ، جہنم کے کارندے جب گروپس کے گروپس لا کے نا جمع کر کے ان کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں، تو وہ حیرت سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں اس آگ کی حقیقت کے بارے میں بتاتا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا تمہیں بتاتا کہ ایسی ایک جہنم ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ ان سے پوچھیں گے بے نمازیوں تمہیں کوئی نہیں بتاتا تھا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں گرا دیے جاؤ گے؟ یہ سود خورو تمہیں کوئی نہیں بتاتا تھا کہ سود خوری کا انجام کیے؟ زنا کارو تمہیں کوئی نہیں تو وہ حیران ہوں گے. وہ پریکٹیکلی وہ جو فرشتے ہیں نا وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سک رہے ہوں گے کہ یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی ہلکے سے شعور والے شخص کو کسی نے وارن کر دیا ہوتا کہ دیکھو یہ کام کرو گے، ایک ایسی جہنم ہے اس میں ڈال دیے جاؤ گے، تو یہ تو ذرا سی سمجھ اور شعور والا شخص جس کو بتا کے آگاہ کر دیا جائے وہ تو کبھی بھی اس سے دوچار نہ ہو. وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی نے بتایا اور وہ پھر اس گڑھے میں آ کے گرنے کا معاملہ اپنے لیے اختیار کرے. لیکن تمہیں کسی نے نہیں بتایا. ان کو تو بیسیکلی ترس آئے گا، ہاں یہ بیچارے مظلوم، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، بیچارے اس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے، وہ کرٹیکلی ہو کے نہیں پوچھیں گے، اپنی حیرت میں پوچھیں گے. وہ سوچ نہیں پا رہے ہوں گے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی یہاں پہ گرے. پھر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہی ہوتا ہے نا جب جہنم کی باتیں اور تذکرے کیے جاتے ہیں تو بہت سے بہادر یہ کہتے ہیں نا اچھا کوئی نہیں وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی. بتائے جانے والے یہ کہتے ہیں نا اچھا وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، کوئی نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا. لو بھلا کبھی ماں اپنے بچے کو آگ میں گرا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے کتنی زیادہ محبت کرنے والے، وہ کیسے گرا دے گی؟ اچھا پھر وہ اور جتنے جلیں گے ہم بھی تھوڑا سا جل لیں گے. مطلب اس طرح کے جواب آپ بہت دفعہ آپ نے سنے ہوں گے نا. تو بس یہ وہی لوگ ہیں جن سے فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں خبردار کرنے والے ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں لوگوں نے قرآن پڑھ کے بتایا تھا، ہمیں جہنم کی حقیقتیں پڑھ کے سنائی تھی، ہمیں جہنم کا ایک ایک عذاب، ہم نے 29واں سپارہ بھی پڑھا تھا، ہم نے 30واں سپارہ بھی پڑھا تھا جس میں جہنم کے مناظر کھول کے بتائے گئے تھے. ہم نے سورہ اعراف کے مکالمے بھی پڑھے تھے، سب کچھ ہم نے خود بھی پڑھا تھا، ان کے ترجمے بھی پڑھے تھے، ہمیں سنائے بھی گئے تھے، ہمیں حدیث کی واسطوں کے ساتھ باریکی کے ساتھ سب کچھ بتایا گیا تھا. نہیں، خبردار کرنے والے تو ہمارے پاس آئے تھے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا. ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط کہتے ہیں، جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. اس وقت یہ انکار نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہاں ہمیں بتایا بھی کیا تھا، ہمیں سنانے والوں نے سنایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، جھنجھوڑا بھی تھا. جو بتاتا تھا مجھ سے کہتا تھا نہیں اللہ نے کوئی نہیں بنایا جہنم. یہاں پھر ہم کہہ دیتے تھے اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہم بتانے والوں کو کہہ دیتے تھے تم غلط ہو. وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش ہم نے سن لیا، کاش ہم نے اس وقت عقل کر لی ہوتی. ما كنا اصحاب السعیر، آج ہم جلنے والوں میں سے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والوں میں سے نہ. ایک حسرت کا عذاب جہنم میں، ایک عذاب حسرت کا بھی عذاب. لو كنا نعقل، اے اللہ کاش ہم نے سن ہی لیا. اتنی دفعہ، اتنے سال ہم دورہ قرآن سنتے رہے، ہر ہفتے جا کے ہم قرآن سنتے بھی تھے اور ہم سناتے بھی، اتنا کچھ ہم بتاتے تھے، اتنا کچھ ہم حدیث کو جانتے تھے. ہم نے جو پڑھا تھا اس پہ ہم نے عقل ہی کر لی ہوتی، اس کے مطابق اپنی اصلاح ہی کر لی ہوتی. جہنم میں جانے والے اعمال کی جو فہرستیں ہمیں بتائی جاتی تھی اس پر اپنا محاسبہ کر کے، استغفار کر کے اصلاح کے راستے پر چلے تو ہوتے. یہ جو ریگریٹ کا عذاب ہے نا، یہ پشیمانی، اللہ مجھے تو پتا تھا میں نے کر کیا لیا. یاد رکھیے گا یہ ریگریٹ کا عذاب بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب. دنیا میں جس کو پشیمانی اور ریگریٹ ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے کبھی ریگریٹ ہوئی ہے کسی چیز پر؟ ہوتا ہے نا زندگی میں بس اوقات. میں نے اس دن بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں وہ ایک خاتون کے پاس گئی اور ان کا نا جوان بچہ فوت ہو گیا تھا روڈ ایکسیڈنٹ میں. اور وہ اپنے بچے کی جدائی پہ تو جو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا دکھ اور اتنا بڑا صدمہ آیا تھا، لیکن وہ خاتون بار بار وہ ماں کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، ہائے میں اسے روک رہی تھی، ہائے اللہ کبھی میں نے روک ہی لیا ہوتا. مطلب
ان کو نا جدائی کا تو جو احساس تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ہائی اچھا بھلا میں نے اس کو روکا، ہائی اللہ، اور وہ شاید بیٹے کو نا ماں نے کسی کام کے لیے بھیجا، ہائی اللہ میں نے کیوں اپنے کام کے لیے بھیجا، ہائی کبھی میں نے نہ ہی بھیجا ہوتا، اچھا بھلا میں کسی اور، تو میں لگاتار جتنی دیر میں بیٹھی رہی نا میں ان کا یہی جملہ سنتی رہی، ہائی کاش میں نے نہ بھیجا. اور مجھے ان کو دیکھ کے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو ریگریٹ کا عذاب ہے نا، اور وہ ریگریٹ پتہ نہیں ساری زندگی ان کو اندر سے گھلا کے کھا جانے والا عذاب لگ رہا. تو مجھے یہی ان کو وہ یہی احساس کہ ہائے کاش، یہ کاش والا یہ عذاب ہے نا جہنم کا، کہ ہمیں پتہ چلا تھا، ہم نے سنا تھا. یہی چیزیں جو آج مجھ سے سب ہو رہی ہیں، یہ تو میں نے وہاں پہ بھی پڑھی تھی، یہ تو میں نے فلاں رمضان میں بھی سنی تھی، تو میں نے فلاں کلاس میں بھی سنی تھی، یہ تو میں 29 میں سے اس وقت یہ جو ریگریٹ کا عذاب ہے نا، اللہ ہمیں ان حسرتوں سے بچا لے. اللہ بر وقت اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا. آج قرآن کلاس سننے کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سننے کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بس اوقات ہم نے جواب سنا ہوگا، وہاں جا کے کیا سننا ہے، ایک ہی بات، ہمیشہ ایک ہی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ. میں مانتی ہوں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کیا خیال ہے کوئی ہوتی ہے نئی بات؟ ایک ہی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات مان لو، نماز پڑھ لو، جھوٹ چھوڑ لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، طہارت کر لو. ایک ہی تو باتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم ایک ہی بات کھول کھول کے بار بار بیان کرتے ہیں، آیات لقوم یعقلون، تاکہ وہ عقل کر لیں. اور لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں وہاں جا کے ہم نے نئی بات کیا سیکھنی ہوتی، سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہے، کیا بات نہیں بتاتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. وہی باتیں جب قرآن کلاس میں جاؤ وہی 4 باتیں، کوئی نئی بات نہیں پتہ چلتی. سننے کی ایک اہمیت ہے، سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، سننے سے یاد دہانی ہوتی ہے، تذکیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ حسرت ہوگی ہائے ہم نے سن ہی لیا ہوتا. اور پھر سننے کے بعد کیا کیا ہوتا؟ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا ہوتا، سن کر انسنی کر دی ہوتی، اندھے بہرے بن گیا ہوتے. نہیں، جو سنا تھا نا اس پہ ہم نے ناقلو عقل بھی کر لی ہوتی. اکثرہم لا یعقلون، قرآن کہتا ہے بڑے سنتے ہیں لیکن اکثر عقل نہیں کرتے. جو سنتے ہیں اس پر عقل کیا ہے؟ یہ قرآن سنا رہے، یہ قرآن بتا رہے، میں تو دیکھوں میرے لیے کیا پیغام ہے، میں دیکھوں میرا کیا حال ہے، میں دیکھوں میرے کیا رویہ، اپنا محاسبہ کر کے میں استغفار کروں، عقل کروں، یہی عقل کا رویہ، اس رویے سے بچ جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے والوں میں سے بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سنتے ہیں اس پہ بر وقت عقل کا معاملہ کر کے استغفار اور اصلاح کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ہمیں عقل کر کے 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں کے چھننے سے پہلے کرنے والا صاحب عقل بنا دے. کون سی 5 چیزیں؟ حدیث تو آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل والوں کو کہا کہ عقل کرو، ہوش کرو، 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کرو. کون سی چیزیں؟ جوانی کی، بڑھاپے سے پہلے، صحت کی، بیماری سے پہلے، مالی فراخی کی، مالی تنگی سے پہلے، مصروفیت فرصت کی، مصروفیت سے پہلے، زندگی کی موت سے پہلے. تو عقل کرو. سنتے ہو، یہ 5 نعمتیں تمہارے پاس ہیں، عقل کر کے اپنی اصلاح کر لو. اگر ہم نے سنا ہوتا، ہم نے عقل کی ہوتی تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ ہوتے. اسی طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیں گے، لیکن اس دن کا اعتراف فائدہ نہیں دے گا نا، لعنت ہے تو اس کے اوپر. جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی. تو لہٰذا ضروری کیا ہے؟ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا. تقویٰ ایک مومن کے لیے دل کا خوف، اور تقویٰ مومن کے لیے مطلوب اور پسندیدہ جذبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ تقویٰ کا جذبہ کتنا زیادہ پسند ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو 2 قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ کون سے ہیں؟ شہید کے خون کا قطرہ اور مومن کی آنکھوں سے بہنے والا، خوف خدا سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوف خدا سے رونا اتنا زیادہ پسند ہے. اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت، اس کی ہیبت یا محبت میں اس کے روٹھ جانے کے خوف سے رونا کہ میرا رب مجھ سے روٹھ جائے گا، اس خوف سے رونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں
کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے داروغہ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ وہ شخص جس نے زندگی میں مجھ سے ایک دفعہ ڈرا تھا اور ایک دفعہ خوف زدہ ہو کر رویا تھا، آج اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ جہنم کے داروغہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرمائیں گے وہ شخص جو زندگی میں ایک دفعہ میری ہیبت سے رویا تھا اور مجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا، آج اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے خوف سے کسی شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے خوف سے کسی شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس شخص کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں خشک پیڑوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف خدا سے لرزنا، ہیبت خشیت الہی سے خوف زدہ ہو کر رونا یا رونگٹے کھڑے ہو جانا، یہ گناہوں کی بخشش اور غافر الذنب کی رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا نا، وہ ایک شخص تھا جس نے زندگی میں سارے گناہ کر ڈالے تھے، بہت زیادہ گناہ گار تھا، اس کی موت کا وقت آیا تھا تو اس کو احساس ہوا میں نے کیا کیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا نا تو مجھے جلا دینا، اور مجھے جلا کر میری راکھ کو اڑا دینا یا دریاؤں میں بہا دینا۔ اور اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد بالکل منوان ایسا معاملہ کیا کہ اس کو جلا دیا گیا، اس کو اڑا دیا گیا، اس کو بہا دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے مرنے کے بعد کن ہو جا، اور وہ ہو جا کر کے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے دل میں کون سا جذبہ اس بات کا متحرک ہوا تھا، پیچھے کیا چیز تھی جس نے سٹر کیا تھا تجھے اور موٹیویٹ کیا تھا کہ تو پیچھے یہ مشورہ دے کے جائے، کون سی چیز، کون سا جذبہ تیرے سوچ تیرے دل میں متحرک ہوئی تھی کہ تو نے جلا کر اڑا دینے کی تاکید کی تھی؟ اس شخص نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگی کے گناہوں کے پیش نظر تیرے سامنے آنے کے خوف سے میں نے یہ وصیت کی کہ میں اپنی گزشتہ زندگی، میرے دامن پہ جتنے گناہوں کے دھبے ہیں، ان گناہوں کے دھبوں کو لے کے میں تیرے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوف اور مجھے ہیبت آئی تھی کہ اتنا گناہ گار دامن لے کے، اتنا بڑا گناہوں کا پلہ لے کے تیرے سامنے میں آؤں گا کیسے؟ میں نے اولادوں کو کہہ گیا تھا مجھے جلا دینا تاکہ میری راکھ بھی نہ ہو، میری داستان بھی نہ رہے داستانوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس شخص کا، اس گناہ گار شخص کا یہ خشیت اور یہ خوف اتنا پسند آیا تھا کہ اس کو بخش دیا گیا تھا۔ وہ کہا نا، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوف خدا سے رونا بہت زیادہ پسند ہے، کثرت سے اس کا خوف، اس کی خشیت اپنے بھی دلوں میں، اور یہ تقویٰ اپنی اولادوں اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی یہ تقویٰ منتقل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو زہد عطا فرما دے، دنیا کی محبتوں سے بلند کر کے ہماری زندگی کے پیمانے اور سوچ فکر آخرت کی طرف مرکوز فرما دے۔ حدیث کے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کے حوالے سے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، ہاں، وہ شخص جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کی رعنائیاں، یہاں کی ٹیمپٹیشن چیزیں وہ اس کو مائل نہیں کرتی۔ وہ شخص جس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کو چھوڑ کے ترک کر کے دنیا کو بھاگ نہیں جاتا، لیکن ان چیزوں میں اس کو کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کا دل لگتا نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ انجوائے نہیں کرتا، ہاں بیٹھا رہتا ہے لیکن کھنچ کے مائل ہو کے ان کی طرف جاتا نہیں اور جا کے ان کے اندر الجھتا نہیں ہے۔ وہ شخص جس کا دل دنیا کی ان چیزوں سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو حکمت عطا کر دیتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے، دنیا کے عیب اور بیماریوں کے علاج اسے آنکھوں سے دکھا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بیماریاں اور دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں نا، ان کے علاج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ وہ شخص جو دنیا کی چیزوں اور اٹریکشن اور ٹیمپٹیشن سے اس کو رغبت نہیں رہتی، کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتا ہے، دنیا کے مسائل، دنیا کے عیبوں اور دنیا کی بیماریوں کا علاج اسے آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، اسے دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں اس کو اکرم بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما، اللہ زہد عطا فرما، اللہ توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، دنیا کی محبتوں سے دلوں کو خالی کر دے، اللہ فکر آخرت ہماری غالب فکر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، اپنی محبت عطا فرما، اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، اس دین اسلام کی محبت عطا فرما۔ اللہ دنیا کے مال اور دنیا کی نعمتوں سے بھی محبت ہمیں تیرے دین کی ارشاد کی وجہ سے ہو۔ اللہ تجھ سے دنیا مانگے، اللہ تجھ سے دنیا کی نعمتیں مانگے تو ان کے پیچھے بھی نیت تیرے دین کی تبلیغ کی خواہشات کی ہوں۔ یا ارحم الراحمین، دنیا سے محبت بھی تیری محبت کی خاطر کریں، نعمتوں کی چاہت بھی اللہ تیرے قرآن کی ارشاد کے پیچھے کرنے والے بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین، سب پر کرم فرما، سب پر نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کو حامل قرآن بنا دے، سب کو عالم قرآن بنا دے، اور اللہ سب سے بڑھ کے سب کو عامل قرآن و حدیث بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، صبغت اللہ ہم سب کے اخلاق پہ غالب آ جائے، ہمارے گھروں کے ماحول پر غالب آ جائے، ہماری اولادوں کی عبادات اور مزاجوں پر غالب آ جائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے آنگنوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ہماری اولادوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی اور اعمال کی بہترین حفاظت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا معاون اور محافظ بن جا، اس امت خدا داد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا محافظ بن جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امت کے محافظ ہیں، جو مجاہد ہیں، جو مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ان کا محافظ اور معاون بن جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی جو دعائیں ان کے حق میں بہتر ہیں، اللہ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔